آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا گھر میں مصلی بچھا کر کے دعائیں مانگتے ہوئے حفاظت کرو گے، یا پھر میدان عمل میں اتر کر کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ گے کہ میں اس محمد عربی کا غلام ہوں جس کو دیکھ کر کبھی سمندر بھی راستے دے دیا کرتا ہے، طوفان بھی رخ موڑ لیا کرتا ہے، میں اس حبیب عربی کا غلام ہوں جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ہر جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بزدلوں کا نام مسلمان نہیں ہو سکتا، ڈرپوک قوم کا نام ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان لاتا ہے بشاشت قلب، ایمان لاتا ہے بے خوفی دنیا سے، کیونکہ مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے تب اللہ اکبر کہتے جاتا ہے، جب سجدے سے اٹھتا بھی ہے تو اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا ایمان صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو مسلمان اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے وہ پھر دنیا کی طاقت کو بڑا کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہاں طاقتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، تخت پر کوئی موذی آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن اے مسلمانوں تم اپنے ایمان کے ساتھ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہو۔ اسلام کسی کے باپ دادا کی صرف جاگیر نہیں ہے، یا ایک کسی محلے کے دین کا نام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چند بچوں کے درمیان موجود نعروں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، جس کی جڑیں تحت الثرا میں۔ اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا آج پھر سے تمہیں چیک کر رہی ہے، دنیا جگہ جگہ تمہیں ناپ رہی ہے کہ محمد عربی کے غلام کتنی تعداد میں زندہ ہیں، کتنی تعداد میں زندہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کے نعرے ہیں یہ صرف اسٹیج ہلانے کے لیے ہیں؟ آپ کے جو نعرے لگتے ہیں باطل قوتوں کے دلوں میں زلزلے آنے لگتے ہیں، ہاں ان کے دیواریں مسمار ہونے لگتی ہیں۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مؤذن جو مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے وہ صرف ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یقیناً ہم نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں، لیکن کافروں کے دلوں کے اندر ایک زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام کے قلعے نیست و نابود ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں تم ہرگز کمتر محسوس نہیں کرنا اپنے آپ کو، احساس کمتری میں مت جینا۔ آج بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے تمہیں نا امید کر دیا ہو۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے آج؟ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ نہ ان کا کوئی سیاسی شعور ہے یہاں پر، نہ ان کے پاس کوئی بڑی قیادت ہے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی دولت ہے، نہ عہدے ہیں، نہ ڈپارٹمنٹ ہے، سب تو دوسروں کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی نا امیدی کی بات کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں شرم کرو میاں، 313 تھے تب وہ نہیں گھبراتے تھے، تم کروڑوں کی تعداد میں ہو۔ اگرچہ دنیا یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جواب دینا ہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، دولت سیاست طاقت و قوت کچھ نہیں ہے، لیکن اسے کہنا کہ مقابلے کے وقت ایمان والے کی مثال یہ ہے جیسے غریب نواز نے فرمایا تھا، خواجہ ہند نے فرمایا تھا، 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان کی طرف آ رہی تھی، شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے لوٹ رہا تھا، شکست کھا کر کے شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ 8 فقیر آ رہے ہیں، قاصد بھجوایا کہ کہاں کا رخ ہے، بابا سے پوچھو کدھر جا رہے ہیں؟ قاصد نے جا کر پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہے۔ 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہی ہے۔ وہ ہنسا اور کہا بادشاہ میری اتنی بڑی فوج ہے، ہاتھی گھوڑے ہے، ساز و سامان ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، اور میں شکست کھا کر کے جا رہا ہوں، اور گدڑی پہنے ہوئے 8 فقیر کہتے ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑے تلوار کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر جاتا ہے، اور جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
اے مسلمانوں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، نا امید مت ہونا، رہنے دو دنیا کے پاس ساری طاقتیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، لہذا خوف نہ کر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر تمہیں حوصلہ دیا جانتے؟ جو ڈرپوک لوگ ہیں، جو ڈرے سہمے ہوئے باتیں کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، آپ کے لیے دنیا میں بھی امان ہے، آخرت میں بھی امان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اے مسلمانوں، یہ علماء اہل سنت مشائخ ہمارے سروں کے تحت، آج ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے ہندوستان میں۔ ایک بات یاد رکھنا، نا امیدی کی طرف لانے والوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے نہ ڈرایا جائے کہ اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی تمہارے ساتھ ویسی ہی مدد آئے گی جیسے مدینے کے تاجدار ہر جگہ مدد فرمایا کرتے ہیں۔